کبھی سوچا ہے کہ اللہ کا نبی جیل میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ بے گناہی کے باوجود سلاخوں کے پیچھے جانا کیسا ہوتا ہے؟ یہ کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، ایک ایسا نبی جس کے خواب سچے تھے، جس کا کردار پاک تھا، جس کا دل اللہ سے جڑا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ اندھیری کوٹھڑی میں ڈال دیے گئے۔ نہ کوئی وکیل، نہ کوئی صفائی، نہ کوئی ساتھ دینے والا، صرف 4 دیواریں، لوہے کی سلاخیں اور تنہائی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کیا یہ سزا تھی یا اللہ کا کوئی بڑا منصوبہ؟ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ جیل کس طرح حضرت یوسف کے لیے تخت کا راستہ بنی، اور یہ بھی کہ جب زندگی میں ہر دروازہ بند ہو جائے تو اللہ کون سا دروازہ کھولتا ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ آخری حصہ آپ کے دل کو ہلا دے گا۔ حضرت یوسف ایک غلام کی حیثیت سے مصر پہنچے۔ اللہ نے ان کے چہرے میں نور اور کردار میں پاکیزگی رکھی تھی۔ عزیز مصر کے گھر میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن شیطان کو یہ پسند نہ آیا۔ عزیز کی بیوی یوسف پر بری نیت سے مائل ہوئی۔ یوسف نے انکار کیا، اللہ کی پناہ مانگی اور وہ بھاگے، لیکن دروازے پر الزام لگ چکا تھا۔ سچ سامنے تھا لیکن طاقت جھوٹ کے پاس تھی۔ یوسف بے گناہ تھے، پھر بھی فیصلہ ہو گیا، یوسف کو قید میں ڈال دو۔ سوچیں، جس نے گناہ نہیں کیا وہ جیل میں، اور جس نے گناہ کیا وہ آزاد۔ یوسف نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، قید اس گناہ سے بہتر ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں۔ اور یوں اللہ کا نبی قید خانے میں داخل ہو گیا۔ قید خانہ جہاں امیدیں دم توڑ دیتی ہیں، جہاں لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن حضرت یوسف نے قید کو عبادت بنا لیا۔ وہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، ان کے زخموں پر مرہم رکھتے اور اللہ کا پیغام سناتے، یہاں تک کہ قید خانے کے لوگ کہنے لگے کہ ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے پاتے ہیں۔ 2 قیدی یوسف کے پاس خواب لے کر آئے۔ ایک نے کہا، میں نے خواب میں شراب نچوڑتے دیکھا۔ دوسرے نے کہا، میں نے اپنے سر پر روٹی دیکھی جسے پرندے کھا رہے تھے۔ یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی، ایک آزاد ہو جائے گا اور دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا۔ بالکل ویسا ہی ہوا، لیکن یوسف علیہ السلام جیل میں ہی رہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں امید ٹوٹ سکتی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ پر یقین نہیں چھوڑا۔ سال گزرتے گئے، قید کی دیواریں وہی رہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کا دل اللہ سے اور قریب ہو گیا۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا، یا اللہ میں بے گناہ ہوں، بلکہ کہتے تھے، یا اللہ تو جو چاہے وہی بہتر ہے۔ یہ ہے اصل صبر، خاموش، بغیر شکایت کے۔ ایک دن بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا گئیں۔ کسی کو تعبیر نہ آئی۔ تب ایک شخص کو یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ قید خانے کا دروازہ کھلا، لیکن یوسف علیہ السلام فوراً باہر نہ آئے۔ کہا، پہلے میرا نام صاف کرو۔ یہ تھا وقار، یہ تھا نبی کا اعتماد۔ تحقیق ہوئی، سچ سامنے آ گیا۔ عزیز کی بیوی نے کہا، آج حق ظاہر ہو گیا، یوسف بے گناہ تھے۔ اور یوں یوسف علیہ السلام باعزت بری ہوئے، جیل سے محل تک، قیدی سے وزیر تک۔ بادشاہ نے کہا، آج سے تم ہمارے خزانے کے نگہبان ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے ثابت کر دیا کہ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ جیل اختتام نہیں بلکہ تیاری ہوتی ہے۔ یہ کہانی صرف یوسف کی نہیں، یہ ہم سب کی ہے۔ جب آپ پر الزام لگے، جب لوگ سمجھنے سے انکار کر دیں، جب آپ اکیلے ہو جائیں، تو یاد رکھیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔